دوسری جنگ عظیم میں جب ہٹلر نے یہودیوں پر بہت زیادہ ظلم کیے تو تقریباً آدھی سے زیادہ جیوز آبادی ختم ہو گئی، اور جو یہودی بچ گئے انہوں نے دوسرے ملکوں میں پناہ لینا شروع کر دی، لیکن کوئی بھی ملک ان یہودیوں کو پناہ دینے کو راضی نہ تھا۔ لہٰذا اب ان کی یہ سوچ تھی کہ اگر انہیں زندہ رہنا ہے تو انہیں ایک علیحدہ ریاست قائم کرنا ہوگی۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے، فلسطین اور اسرائیل کی کشیدگی کے بارے میں۔ آخر یہ کشیدگی کہاں سے شروع ہوئی؟ آج اس ویڈیو میں ہم اسی کشیدگی کے بارے میں بات کریں گے۔ 21 سینچری کے معزز دوستو، میں ہوں محمد ذکی اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ 1896 میں جب ایک ہنگیرین جرنلسٹ نے ایک نئی جماعت بنانے کا آئیڈیا دیا جس کو نام دیا گیا زائونزم، لیکن یاد رہے اس سے پہلے یہودیوں کا نہ تو کوئی ملک تھا اور نہ ہی کوئی پکا ٹھکانہ تھا رہنے کے لیے۔ 1881 میں جب بہت بڑی تعداد میں یہودیوں نے فلسطین میں ہجرت کر لی، انہوں نے فلسطین کو اس لیے چنا کہ فلسطین کا شہر یروشلم ان کی پہلی ہولی پلیس سٹی تھی، کیونکہ 2000 سال پہلے ان کو یروشلم سے نکال دیا گیا تھا، لہٰذا وہ کسی بھی صورت میں یروشلم میں دوبارہ بسنا چاہتے تھے، اور ان بچے ہوئے یہودیوں نے ایسا ہی کیا۔ اب جن خاندانوں نے فلسطین میں ہجرت کی تھی وہ اپنے گھر بنا کر فلسطین میں بسنے لگے۔ فلسطین کا ایریا پہلے تو سلطنت عثمانیہ کے پاس تھا، لیکن بعد میں برطانیہ نے اس پر قبضہ کر لیا۔ یہودی فلسطین میں آتے گئے اور فلسطین میں بھی پیلسٹائن نیشنل موومنٹ شروع ہو گئی۔ اپنے ملک میں یہودیوں کا قبضہ دیکھ کر فلسطین کے لوگوں نے بھی علیحدہ فلسطین کی مانگ شروع کر دی، جس کی وجہ سے دونوں قوموں میں تنازع شروع ہو گیا۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے برطانیہ نے فلسطین کا قبضہ چھوڑ دیا اور اس سارے معاملے کو یونائٹڈ نیشن پر چھوڑ دیا، اور یونائٹڈ نیشن نے اپنا پہلا پارٹیشن پلان، جس میں یہودیوں کو 55% زمین دی گئی اور فلسطینیوں کو 45% زمین دینے کا حکم دیا گیا، اور یروشلم کو UN نے اپنے انڈر کر لیا۔ انہوں نے ایسا اس لیے کیا کہ مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں تینوں کی ہولی پلیس یہی سٹی تھی۔ UN کو ڈر تھا کہ تینوں قومیں اس ایریے کے لیے آپس میں لڑ سکتی ہیں، لہٰذا UN نے اس ایریے کو اپنے انڈر کر لیا اور یہودیوں نے بھی اس فیصلے کو تسلیم کر لیا۔ 1948 میں دنیا کے وجود میں پہلی یہودی ریاست قائم کی گئی جس کا نام اسرائیل رکھا گیا، لیکن کئی اسلامی ممالک اس فیصلے سے ناخوش تھے کہ ہم اسرائیل کو 1 انچ زمین بھی نہیں لینے دیں گے، لہٰذا انہوں نے اسرائیل کے ساتھ جنگ کا اعلان کر دیا جس کو فرسٹ عرب اسرائیل وار کا نام دیا گیا۔ اس جنگ میں مصر، لبنان، اردن اور شام شامل تھے، اور حیرانگی اس بات کی تھی کہ اسرائیل نے اس جنگ کو جیتا اور بہت بڑی تعداد میں فلسطینی زمین پر قبضہ کر لیا، جس میں غزہ سٹرپ بھی شامل تھی۔ جب UN نے فلسطین کو 45% زمین دی تو فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، ویسٹ بینک اور غزہ سٹرپ۔ جب اسرائیل نے غزہ پر قبضہ کیا تو لوگ غزہ کو چھوڑ کر ویسٹ بینک میں بسنے لگے، اور آخر 10 سال بعد اسرائیل نے غزہ کے قبضے کو چھوڑ دیا، اور بعد میں غزہ میں مختلف تنظیموں نے جنم لیا جس میں حماس وغیرہ شامل ہیں، اور پھر ان تنظیموں نے اسرائیل سے بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ تو ناظرین، آج تک ان دونوں ملکوں کے درمیان یہ جنگ جاری ہے۔ یہ جنگ تب تک جاری رہے گی جب تک فلسطین کو ایک آزاد ریاست کے طور پر تسلیم نہیں کر لیا جاتا۔ ویسے دیکھا جائے تو UN کے مطابق فلسطین ایک آزاد ریاست ہے، جبکہ اسرائیل جبراً فلسطین کو اپنا حصہ منوانا چاہتا ہے۔ تو دوستو، امید کرتے ہیں ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔